بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ پھر سے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور اصل مقصد زندگی کو تازہ کریں کہ بھئی ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ کھانا پینا رہنا سہنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، لوگوں سے دوستی کرنا گھومنا گھامنا، یہ ساری چیزیں اس میں مصروف ہو کر اصل مقصد زندگی کو بھول نہ جائیں۔ تو اسی کی طرف یاد دہانی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور خود ہی بتایا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور وہ کیسے ہوگا وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بھئی اعمال کرنے ہیں، دونوں ظاہری اور باطنی بھی۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کل دین سمجھ لیا ہے ہم لوگوں نے کہ ظاہر دینداری آ جائے، بظاہر نماز پڑھنے لگیں اور ایک حلیہ بنا لیں اور ایک اپنا امپریشن قائم کر لیں کہ بھئی ہم دیندار ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اصل دینداری کچھ اور چیز ہے، وہ تو آدمی کے اندر سے ہوتی ہے، اور جب تک اس کے اخلاق درست نہیں ہوتے، اور اخلاق کا مطلب یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو محرک بنتے ہیں آدمی کے اعمال کے، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ خوبیاں خامیاں، کہ جب تک وہ درست نہیں ہوتے ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوتے، اصل دین آتا ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ ان کی اصلاح نہ ہو جائے، جب تک ریا نہ نکل جائے، تکبر نہ نکل جائے، یہ لالچ ہے، حب جاہ ہے، حب شہرت ہے، حب مال ہے آدمی، اور لوگوں میں نمایاں بننا ہے، اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا ہے، یہ ساری باتیں جب تک نہیں نکلتی تو دینداری ظاہری بھی جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ خطرناک ہوتی ہے، وہ لے ڈوبتی ہے۔ آدمی اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ میں تو دوسرے لوگوں سے اچھا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اٹھا اپنے والد کے ساتھ تہجد کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پڑے سو رہے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھیں حضرت، والد صاحب یہ کیسے غافل لوگ ہیں، پڑے سو رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو اٹھتا ہی نہ، تو بھی سوتا رہتا، تو تہجد کے وقت اٹھ کے ان لوگوں کی غیبت کر رہا ہے اور اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے ان لوگوں سے۔ تو یہ چیز جب تک نہیں آئے گی، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے، بار بار عرض کیا جاتا ہے، بار بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی نفی، اپنے کو فنا کرنا، تواضع اختیار کرنا کہ میں ہی سب سے بڑا، سب سے زیادہ خستہ حال ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ آدمی کا ایک حال اور مقام بن جائے کہ جس مجمع میں بھی جائے وہاں پر اس کو یہی احساس ہو۔ ہم لوگ تو یہ دیکھتے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ ہے، اس کی داڑھی اتنی ہے، اس کی ٹوپی ایسی ہے، وہ پردہ نہیں کرتا، اس کے سودی معاملات ہیں، اس کے کیا ہے، اس کا کیا نہیں ہے، یہی کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے، اور بعض دفعہ صرف یہ سارے وہمی گناہ ہوتے ہیں، ازمپشنز ہوتے ہیں کہ آج کل تو سبھی لوگ یہ کہتے ہیں، سبھی لوگ بد نظری کرتے ہیں، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے تو سبھی غلط کام کرتے ہیں، اور اپنے معلوم ہے واقعی گناہ کہ ہاں کرتے ہی کرتے ہیں ہر چیز ایسی، لیکن اپنے کو نہیں سمجھتے سب سے خراب۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے، کتنی صدق ہے، اس سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ملوث ہے، لیکن نظر اپنے پہ نہیں جائے گی جب تک اپنے کو سب سے کمتر نہیں سمجھیں گے، تب تک چلیے۔ تو پہلا قدم ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عالم، ایسا عالم کہ برصغیر پاکستان، پاک و ہند میں نہیں،
انگلش، اردو، عربی، فارسی اور یہاں تک کہ یہ ہیبرو عبرانی زبان تک ان کو آتی تھی۔ اور جب ان کو احساس ہوا کہ بھئی علم ایک چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، اور انہوں نے شیخ کی تلاش کی، اور جب حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے تو حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے ایک وہ ہو گیا، لرزہ سا آ گیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کو، میں علامہ کو میں کیا نصیحت کروں۔ تو حضرت تھانوی کا ہمیشہ سے معمول یہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی ان سے کچھ درخواست یا سوال کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا الہی میں تو جانتا نہیں، جو کچھ بھی اس شخص کے لیے مناسب ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجئے، میری زبان پہ جاری فرما دیجئے۔ تو حضرت تھانوی نے یہی کیا اور ان سے فرمایا کہ بھائی میں جو خلاصہ سمجھا ہوں پورے دین کا، پورے تصوف طریق کا، اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے، فنا کرے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، اور یہ پہلا قدم ہے۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے۔ اور یہی بات ہے کہ جب تک آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی مجھ میں کمی ہے، مجھے بہتر ہونا ہے، تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور حدیث و قرآن میں آ رہی ہیں اور فلاں شخص کہہ رہا ہے، یہ اور لوگوں کے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو پہلے ہی سے کامل مکمل ہوں، تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حاجی شکیل احمد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، بمبئی میں ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ بھئی میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بھئی مسجد میں لوگ جو ہیں وہ بڑی بے ترتیبی سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے کہ سنت کیسے طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، سکون سے آداب کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے بات شروع کر دیا کہ لوگوں کو بتانا کہ بھئی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح تھی، اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے، اس طرح ہاتھ باندھتے تھے، نگاہ ایسے رہتی تھی سجدے کی جگہ پر، رکوع سجود ایسا ہوتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ جو لوگ سب سے گڑبڑ نماز پڑھتے تھے وہ سب سے زیادہ سر ہلا رہے تھے، یہاں واقعی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اور بعد میں بالکل بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی سے کامل مکمل ہیں، ہم کو کیا ضرورت، ہماری نماز تو پہلے ہی بہت کامل ہے، اور یہ تو اوروں کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا۔ تو اسی طرح سے قرآن، حدیث اور بزرگوں کی باتیں جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ہیں، ہم میں ہی سب سے زیادہ نقص ہے، اور حقیقتاً ہے، یہ تو ہماری غفلت اور نافہمی اور خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو کسی لائق ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 70 دفعہ، یہ 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں، نماز پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہماری چیز جو ہے وہ ناقص ہی ناقص ہے، اور فرماتے ہیں بزرگ کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا فضل آدمی کے اوپر ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہماری کیا حقیقت ہے ان اعمال کی۔ لیکن کوشش کرنی ہے ہر ایک کو، اور وہ کوشش تبھی ہوگی جب ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اب آپ سب ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بھئی محنت کر رہے ہیں کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے، فلاں چیز، فلاں گاڑی چاہیے، فلاں وہ چاہیے، تو اس کے لیے محنت کریں گے۔ اگر پہلے ہی سے یہ ہو کہ نہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، تو بس اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے آپس میں مل بیٹھنے کا کہ اپنی حالت پہ توجہ کریں ہم لوگ، اور دیکھیں بھئی کتنی کمی کوتاہی، اور یقیناً ہے بہت کمی کوتاہی ہے ہر ایک میں، جیسی ہونا چاہیے اللہ پہ یقین، اللہ کے وعدوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، وہ نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں آگ جلاتی ہے، اور کبھی کوئی بھول کے بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن
جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں کہ یہ جہنم میں لے جائیں گی، جو کہ یقیناً آگے اس کے بارے میں وہ یقین نہیں ہے، کہتے معاف ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ یقین پیدا کرنا ہے، وہ یقین کیسے پیدا ہوگا، اسی کے لیے بیٹھتے ہیں، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت سے، کتابوں سے نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کتابوں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کتابیں بھیج دیتے آسمان سے، اچھی چھپی ہوئی لکھی ہوئی خوب سونے چاندی کے پانی سے، اور نبی نہ بھیجتے، لیکن ہمیشہ نبی بھیجے، اور بہت سے نبی تو ایسے بھیجے جن کے ساتھ کوئی کتاب نہیں بھیجی، کہا کہ پہلی کتابوں پہ عمل کریں۔ لیکن یہ انسانی کمالات اور انسانی جو عادات اور اخلاق جو ہیں، یہ آتے ایک انسان سے دوسرے انسان میں، ان کا کوئی اور ٹرانسفر کا موڈ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سے دوسرے میں جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے، ان سے افضل دنیا میں کوئی لوگ نہیں ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ان میں منتقل ہوئے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد پھر یہ اولیاء کرام نے یہ اپنے ذمے لے لیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی کمالات جو ہیں، اخلاق جو ہیں، یہ ان کو ہم ان کا وہ کریں گے، کوشش کریں گے ان کو اپنانے کی اور ان کو آگے کرنے کی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے کہ کوئی چیز بھی ان کی ایسی نہیں ہے جو چل نہ رہی ہو بعد میں امت میں۔ ہر طریقہ نماز کا، کبھی ہاتھ چھوڑے، کبھی ہاتھ باندھے، کبھی ہاتھ اٹھائے رکوع میں، کبھی نہیں اٹھائے، وہ کہا کہ محبوب کا عمل ہے، تو یہ بھی محبوب ہے اور قیامت تک رہے گا، اور امت کا ایک طبقہ اس پہ عمل کرے گا، ایک طبقہ اس پہ عمل کرے گا، ایک طبقہ اس پہ عمل کرے گا۔ تو یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ تو انہی کا جو اسوہ ہے، انہی کا جو طریقہ ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ بھئی ہم سنت سے کتنا دور ہیں، اور ہر معاملے میں، صرف عبادات میں بھی نہیں، عبادات میں تو ہے ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے، عقائد میں ہے، عبادات میں ہے، معاملات میں ہے، معاشرت میں، کہ نہیں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا ہم تو ایسا کریں گے، تو یہ بھی ایک گمراہی کی بات ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ طریقے بھی اپنانے ہیں، اور ان کو ان کی تحقیر نہیں کرنی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی ہم میں، ہم بظاہر لاکھ اسلام کا نام لیتے رہیں، لاکھ وہ باتیں بناتے رہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو اعمال سے ہوگا، کیونکہ جب یہ یقین آئے گا تبھی اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اعمال صحیح طریقے سے ہوں گے، اور قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ یہ واضح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی، کہ بھئی اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنا اخلاص ہے، کتنا صدق ہے۔ صدق یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنا ہے، اور اخلاص کہ اللہ کے لیے کتنا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو جائیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور چھپ کے جو کچھ کرتے ہیں تو وہ الگ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مجمع میں، مسجد میں تو بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، اور گھر آ کے پڑھتے ہیں تو پھر ایک وہی جلدی کی نماز ہوتی ہے، تاکہ اس سے بڑا شرک کچھ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ وہاں لوگوں کو شریک کیا کہ وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑی خشوع و خضوع بظاہر کیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ ہی صرف دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں کیا۔ تو یہ باریک باتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ پوچھنا پڑتی ہیں، یہ دیکھنا پڑتی ہیں کسی سے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو مہارت جسے کہتے ہیں نا، ایکسپرٹیز کہتے ہیں، یہ اپرینٹس شپ صحبت کے بغیر نہیں آتی۔
1000 کوئی چاہے سونار بن جائے، باورچی بن جائے، بڑا ہی بن جائے، نہیں بنتا. چاہے جتنی کتابیں پڑھ لے، جتنے اچھے سے اچھے اوزار خرید لے، جب تک کہ کسی کی شاگردی قبول نہیں کرے گا چھوٹا نہیں بنے گا. اور اس میں بھی بہت بڑی تعلیم ہے. یہ کفار جو تھے حضور پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تکبر تھا کہ بھائی یہ سرداروں میں سے کیوں نہیں بنے. یہ یتیم ایک جو بالکل ہی والد کا انتقال پہلے ہو گیا، والدہ بھی نہیں ہے ان کی، نہ ان کا کوئی مرتبہ ہے نہ حیثیت ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کا اتباع کیسے کر لیں. آج کل بھی یہی ہے کہ بھئی ہم خود اتنا جانتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم علامہ ہیں، مفتی ہیں، ہم کیسے ان کی پیروی کریں شیخ صاحب کی. یہ جو بتائیں ہم کو ہم ان کے اس میں کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ہدایت لیں. یہ تکبر ہے، صرف اور صرف تکبر ہے، چاہے جتنا برا لگے، لیکن ہے تکبر. کیا اس کا اور کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. کوئی جواب ہو تو بتا لیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں. تو چھوٹا بننا پڑے گا، جانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. حضرت مولانا روم نے واقعہ بیان کیا مثنوی میں کہ ایک حجام تھا نائی، اور بادشاہ کا حجام تھا. تو انہوں نے بادشاہ نے بلوایا کہ بھئی آؤ اور میرا خط بنا جاؤ. یہ داڑھی کے اوپر سے جو بال ہوتے ہیں نیچے سے، اور داڑھی کو وہ کر جاؤ. تو گیا بادشاہ کا قاصد سپاہی کے بلانے، تو دیکھا گھر پہ نہیں ہے، کہیں کسی اور جگہ گیا ہوا ہے. واپس آیا تو پتہ چلا بادشاہ نے بلایا ہوا تھا. تو اب تو اس کی سٹی گم ہو گئی کہ مجھے بلایا گیا اور میں تھا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور گیا، دیکھا بادشاہ سلامت سو رہے ہیں. سوتے میں خط بنا دیا، بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو بادشاہ جب اٹھا تو نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ میں نے نائی بلوایا تھا، وہ آیا نہیں، بڑا نامعقول آدمی. تو کہا کہ حضرت وہ تو آ کے چلا گیا اور اس نے آپ کا خط بھی بنا دیا. تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا ماہر آدمی ہے، اس نے سوتے میں بنا دیا، میرا خط بنا دیا، میری داڑھی درست کر دی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو خطاب دیتا ہوں. اس کو خطاب دے دیا کہ یہ ملک الحجام ہے، اور یہ سب سے بڑا وہ ہے، اور جو اس زمانے کا نشان حیدر تھا وہ دے دیا حجام کو کہ سب سے اچھا نائی، سب سے بڑا نائی یہی ہے. اب حجام کے یہاں ایک میلہ لگ گیا، سب لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، سب آ رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں. حجام جو ہے وہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتا. تو اس کے قریبی لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اتنی بڑے، آپ کو انعام بھی ملا، آپ کو ٹائٹل بھی ملا، اعزاز بھی ملا، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بتاؤں، یہ بادشاہ کو کیا معلوم حجامت اور نائی کا کام کیا ہوتا ہے. اگر میرے استاد کوئی بڑا حجام مجھے یہ ٹائٹل دیتا، یہ اعزاز دیتا، تب بات تھی. بادشاہ کو تو الف بے نہیں معلوم ہے حجامت کی، تو اس کے ٹائٹل سے کیا ہوتا ہے. تو یہ عارف تھا، اسے پتہ تھا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، کون کیا جانتا ہے. اور ہم خود ہی آج کل ہیں کہ بھئی ہم ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا کون ہے، ہم ہی سب سے اچھے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے ہمیں. اور جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، خود ہی امتحان دے رہے ہیں، خود ہی ایویلویٹ کر رہے ہیں، خود ہی اپنے کو جج کر کے اور اعلیٰ ترین نمبر دے رہے ہیں. یہ تو جب آپ جائیں گے کسی کے پاس جس کو یہ ملکہ حاصل ہے، وہ بتائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مفتی محمد حسن صاحب پہنچے، اور یہ مفتی محمد حسن جامع یہ جو لاہور میں ہے، جامع اشرفیہ لاہور کا، اس کے بانی ہیں، بہت اجل خلفاء میں سے حضرت کے. تو حضرت سے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا 3 شرطیں ہیں. حضرت نے کہا کہ ایک یہ آپ اپنا قرآن درست کریں، آپ کی تجویز صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں سے لکھوا کے لائیں، آپ ان کے ساتھ عدل کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اور تیسرا حضرت نے ان سے کہا کہ آپ نے دور حدیث جو پڑھا ہے وہ غیر مخلد علماء سے پڑھا ہے، آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا.
لیکن ان کو طلب تھی، انہوں نے تینوں کام کیے یہ۔ تو جب آدمی کوشش کرتا ہے دین پہ چلنے کی اور طلب صادق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، لیکن کرنا ہے یہ کام۔ اور ورنہ خوش فہمی میں رہیں گے، اور جب موقع آئے گا 2 پیسے کا نقصان ہوتا ہوگا یا 2 پیسے کا فائدہ، تو سب سے پہلی چیز جو چھوڑیں گے نا وہ دین چھوڑیں گے، کہ توبہ کر لیں گے، استغفار کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لیں گے، صحیح کر لیں گے، آئندہ نہیں کریں گے یہ۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف اپنے کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور کس وقت آنکھ بند ہو جائے، کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو، یہ کسے کیا پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ عمل پیدا نہیں ہوتا پائیدار اور وزندار جب تک کہ یہ طریقے سے کام نہ کیا جائے، کسی سے مشورہ کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے۔ قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، متوجہ کر رہے ہیں امت کو، اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی، اپنے بعد آنے والوں کو بھی، کہ بھئی اپنی عاقبت پہ نظر کرو، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، 60 70 80، چلو بہت جی گئے 100 120، اس سے زیادہ تو نہیں جیا نا، کوئی معجزہ ہو گیا 200 سال جی گئے، چلو پھر مرو گے تو پھر بھی مرنا تو ہم سب کو ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ قبر کے گھڑے میں، وہ کہتے ہیں بھائی قبر کے گھڑے میں گاڑ دیں گے، ختم معاملہ ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اب یہ جنت کا باغ کیسے بنے گا؟ بنے گا تو اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اپنی بیچارگی، اپنی عاجزی، اپنی کوتاہی، اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اور صرف اقرار ہی نہیں، پھر اقرار کر کے پھر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہتے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت وہ ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بات تلافی نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں، وہ گروئے جا رہے ہیں۔ مولانا روم تو نباز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا سفر میں، اور سر پہ ایک ٹوکری اور کتا پاس پڑا، بالکل آخری لمحوں پہ مر رہا تھا۔ وہ شخص بیٹھا رو رہا تھا، ہائے میرا کتا، ہائے میرا کتا، مر گیا، بالکل بھوک سے مر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مر رہا ہے؟ کہا بھوک سے مر رہا ہے۔ تو کہنے لگا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ تو کہنے لگا ہے، ٹوکری جو ہے روٹی سے بھری ہوئی ہے، کیوں نہیں کھلاتا؟ تو کہنے لگے اتنی محبت نہیں ہے۔ ہاں رونے کی محبت ہے کہ ہاں اسلام، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، لیکن عمل جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو یہی ہماری حالت ہے، اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، ورنہ پھر امتحان ہی کیا ہوتا کہ اپنی کوشش، اپنے اختیار کو، اپنے عزم کو، اپنی ہمت کو کام میں لاؤ، اور گناہوں سے رکو اور اچھے عمل کرو۔ یہی تو ٹیسٹ ہے، ہر آدمی کو دیا ہے خیر و شر کا۔ اگر آدمی نہیں کرے گا، اس کو ضائع کرے گا گناہ کے کاموں میں، دلیر ہوگا،
تو پھر یہ اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. وہ اچھے کو اچھا سمجھے گا نہیں، برے کو برا نہیں سمجھے گا. تو یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو مسلمان کے لیے چارہ نہیں ہے. اس کم از کم استغفار اور اپنی گناہوں کا اقرار اور اپنی کوتاہی کو تو آدمی ہر وقت ہی پیش نظر رکھے کہ کوشش تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کوشش بھی آپ کی توفیقی سے ہوگی، مجھ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں. تو یہ تو کرنا پڑے گا یہ، اور اللہ تعالیٰ ہی آسان کریں ہمارے لیے. اور یہ نہ ہو کہ دنیا کمانے کھانے اور گزارنے میں یہ اصل حقیقتیں جو ہیں ہم سے روپوش ہو جائیں اور مرنے کا وقت آ جائے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کب آ جائے کس کا. لوگ کہتے ہیں 2 سال بعد مر جائیں گے ویکسین لگانے کے. بھائی 2 سال کیا، 2 گھنٹے 2 سیکنڈ 2 منٹ 2 دن کی معلوم نہیں کسی کو، 2 سال کی کس کو پڑی ہے. تو ہر وقت تیار رہنا، مسلمان کا تو معاملہ یہی ہے. اور یہی بات پیدا کرنی ہے، بھائی ہم تو تیار ہیں. بزرگ نے فرمایا کہ بھائی پوری زندگی اسی اس میں تو جی رہے ہیں تمنا میں کہ کب موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کب ملاقات ہوگی. یہ وعدے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کیے ہیں، یہ کب پورے ہوں گے؟ اسی لیے تو جی رہے ہیں، اسی کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرما دے. بیٹھ جائے بات دل میں، سننے سے اور بار بار سننے سے انشاءاللہ تو توقع تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جائے گی، لیکن خود بھی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے کہ یا الہی میری جو یہ بے حسی ہے اس کو دور فرما دیں، مجھے متوجہ کر لیجئے، مجھے اپنی طرف لے آئیے، پکڑ کے لے آئیے عافیت کے ساتھ. اور یہ کہ میں یہ نہ ہوں کہ فضولیات ہی میں لگا رہا ہوں، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسی میں پوری زندگی صرف ہو جائے. اچھے کام سن رہے ہیں، بھائی اچھے کام سن چکے، اب عمل کا وقت ہے. عمل کب کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھے عمل کا ہم تو بازی سنتے ہیں، ہم اور کیا سن رہے ہیں، اچھی چیزیں ہی دیکھتے ہیں. لیکن دیکھنے اور سننے کا وقت گزر گیا، عمل کا وقت ہے. عمل کب ہوگا؟ اب زبانوں کے گناہ میں مختصر طور پہ ذکر کر لیتے ہیں. دوسرا، جھگڑے اور نزاع کی حقیقت. زبان کی آفتیں حضرت امام غزالی بیان فرما رہے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جھگڑا کرنا. جان لو کہ کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور نقص نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے. اور اکثر یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یا تو کبر کی بنا پر کہ اپنی بڑائی اور لسانی یا تیز زبانی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، یا دوسرے شخص کو چپ کرنے اور عاجز بنا دینے کا شوق ہوتا ہے. اور اس میں بھی وہی کبر ہوتا ہے، اصل چیز کبر ہی ہے. جو کبر ہے نا، کہتے ہیں ساری برائیوں کی جڑ کبر ہے. غصہ اس سے آتا ہے، حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، کینہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس سے ہی آدمی یہ سارے گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کبر کی وجہ سے جھگڑے لڑائی کرتا ہے. تو یہ کبر کو دور کرنا، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو ہوا ہے دنیا میں. کبر کیا شیطان نے کہ میں بہتر، میں اچھا. یہ تو مٹی سے بنا ہوا آدمی ہے، خاک کا پتلا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو افضل ہوں اس سے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو اکبر الکبائر، الامراض کہتے ہیں اس کو. تو یہ اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. حضرت تھانوی کے یہاں تو اس کا علاج بڑے بڑے علماء سے کروایا گیا کہ ایک عالم صاحب ان میں یہ تھا، تو ان سے کہا کہ آپ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کریں. جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ نمازیں اپنی جو جوتے باہر چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کو آپ سلیقے سے رکھا کریں. اور یہ ایک مدرسے کے محترم بڑے عالم تھے. ایک دوسرے صاحب تھے، ان سے کہا کہ آپ مسجد میں ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا کریں کہ حضرات مجھ میں کبر کی بیماری ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اس مہلک مرض کو مجھ سے دور فرمائے. تو متکبر آدمی یہ کہے کہ مجھے کبر ہے، وہ پہلے ہی دن ہی علاج ہو جائے گا. اس کی تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی ایسے کرنے کو، سوچتا ہی نہیں کہ میں متکبر ہوں.
اور یہی ساری چیزیں ہیں، یہی جہنم میں لے جائیں گی اور یہی جھگڑے کا بنیاد بنتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جو بات واقعی اور حق ہو تو اس کو تسلیم کر لے، اور جتنی خلاف واقعہ یا غلط ہو تو اس پر سکوت اختیار کر لے، خاموش ہو جائے۔ ضروری تھوڑی ہے ہم کوئی خدائی داروغہ تھوڑی بنائے گئے کہ ہر ایک کو سیدھا کریں، سب کی اصلاح کریں۔ ہاں البتہ اگر اس غلطی کے ظاہر کرنے میں کوئی دینی فائدہ ہو تو اس وقت سکوت کرنا جائز نہیں، مگر پھر بھی اس کا ضرور خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی اور سہولت سے بیان کرے، تکبر اور سختی کے ساتھ نہ کرے۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ جو ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے، ایک لٹ ہے، ایک لاٹھی ہے، اٹھاؤ اور گھماؤ اور چلاؤ خوب، کسی کے سر میں لگے، کسی کے پیٹھ پہ لگے، کسی کے کہیں لگے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، سب سے مشکل کام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سالوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے صحیح بات، صحیح نیت سے، صحیح لہجے، صحیح موقع پر کرنے کے لیے تاکہ مؤثر ہو، اور ہر بات نرمی سے کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز میں سے نرمی نکال لی جائے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے وہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ آدمی جب کرے گا، مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، اور اگر پریکٹس کر رہا ہے اور نہیں ہو رہی تو پھر اس کو ہاں اچھا آ رہی ہے اب، ہاں پھر اگر پریکٹس کرنے سے آتی ہیں یہ باتیں، کرنی پڑیں گی، یاد دلانی پڑیں گی اپنے کو۔ اگر نہیں ہو پا رہا تو پھر پوچھنا پڑے گا، جرمانہ لگے گا، کوئی اس کے لیے شیخ کو بتائے گا کہ نہیں مجھے غصہ آتا ہے، میں جھگڑا کرتا ہوں، تو وہ بتائے گا بھئی کیا کرنا ہے۔ حضرت تھانوی کو سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ مجھے جھگڑتا ہوں میں، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا اگر پہلے تو بچنے کی کوشش کریں، نہیں کریں، سکوت کریں، ضبط کریں، اور خدا خواستہ ہو جائے تو وہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں سب کے سامنے۔ تو علاج کے طریقے سے ہوتا ہے، ورنہ باتیں کہنے سننے سے ایک کان سے جاتی ہیں دوسری سے نکل جاتی ہیں، اور عمل میں جب تک نہیں آئے تو فائدہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آسان فرمائے، دین کا صحیح فہم پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، اپنی سچی محبت عنایت فرمائیے، عافیت کے ساتھ اپنے حبیب کی محبت عنایت فرمائیے، ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، کرونا کی وبا کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس کے شدید مرض سے۔ یا العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، پوری انسانیت کو نجات عنایت فرمائیے اس مرض سے۔ یا العالمین، آپ کا جو مقصد ہے، آپ جو ہم کو اس آزمائش، اس امتحان سے جو سکھانا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف رجوع کرنا، اور دوسری چیزیں ہیں آپ پہ توکل، آپ کی طرف متوجہ ہونا۔ یا العالمین، ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائیے، یہ نہ ہو کہ یہ سب آئے اور جائے اور ہم اپنی اسی غفلت بے حسی میں رہیں۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، اس بلا، اس وبا کو بھی اپنی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، ہم لوگوں کے لیے عافیت اور اپنے سے قریب تر ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا العالمین، ہمارے گھر والے، بیوی، بچوں، والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کے بیماریوں سے، ہر طرح کے شر فتنے فساد سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، چوری چماری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، اور جتنے رائج الوقت گناہ ہیں ان سب سے، خصوصاً یہ انٹرنیٹ کا جو کی وبا ہے، فحاشی اور یعنی کا سیلاب جو ہے،
اس سب سے ہماری حفاظت فرمائیے یا العالمین. ہمارے بچوں کی حفاظت خصوصی فرمائیے. جہاں کہیں بھی بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی، ایمان کی یا العالمین. جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے. پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے. کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں اور دیگر جہاں جہاں کہیں پہ مسلمان مظلوم ہیں یا العالمین. جو مانگا وہ بھی عنایت فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمائیے یا العالمین. یا غیاث المستغیثین، ہر حال میں ہمیں عافیت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ رکھیے اور اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.